إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم نے کل اہل بیت کے حوالے سے کچھ پڑھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس کلاس کا بقیہ حصہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ دیکھیے عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد والے لوگوں کی پیروی کرنا، یعنی ابو بکر اور عمر کی رضی اللہ عنہما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلایا کرتے تھے کہ میں اگر نہ بھی رہوں تو بھی ابو بکر اور عمر ہوں گے جن کو دیکھ کر تم اپنا دین سیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد مانگی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس السلام اس وقت علیکم تو نہیں رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ کی آواز بہت کم ہے۔ ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگوں کو کم آ رہی ہے آواز یا صرف ان کو آ رہی ہے آواز کم؟ باقی لوگوں کو بھی آواز کم آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہمیں صحیح آ رہی ہے، صحیح آواز آ رہی ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو کم آتی ہے نا کئی دفعہ ان کو اپنا اسپیکر آنا کرنا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی مائک آف نہ بھی کریں تو گزارا چلتا ہے، لیکن بالکل بھی نہیں چلتا۔ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو ہمیں دین سکھا سکتے ہیں، جن کی ہم نے پیروی کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ کے رکھو۔ ایک خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے نبی علیہ السلام سے کچھ تعاون کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے، اگلے سال تو مانا۔ تو وہ کہنے لگی اگر اگلے سال میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ سے ابو بکر اور عمر سے تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان کے پاس کھڑا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے پیچھے سے آیا اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھ سے کہنے لگا، حضرت عمر سے کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے، اور کہنے لگے کہ میں نے بہت مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں آیا میرے ساتھ ابو بکر آیا، عمر آیا، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر گیا، عمر گیا، میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر نکلا، عمر نکلا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اکثر تذکرہ کرتے تھے اور آپ ان کے ساتھ رہتے تھے، تو مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پہلو میں اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے وہاں ساتھ ہی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں ہیں، جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ
یہ لوگ دنیا میں بھی ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو ان حضرات کو، ان شیخین کو کسی طور پر، کسی طور پر تکلیف دینا گویا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، اور ان سے محبت کرنا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ میرے پاس حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی فضیلت میں اور ان کی محبت میں سنانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہماری کلاس میں جو مختصر وقت ہوتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو مختصراً ہی بیان کریں۔ اچھا، اگلی حدیث دیکھیے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا مت کہو میرے صحابہ کو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، نبی علیہ السلام کتنی محبت کے ساتھ انہیں اپنا کہہ رہے ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم نبی علیہ السلام کا نام لیں اور ہم صرف صحابہ کرام کی برائیاں یاد رکھ رہے ہوں، اور ہم کوشش کر رہے ہوں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہ ہی بنے تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بات کرتے ہیں آپ! رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو، میرے اصحاب کو برا مت کہو۔ کیوں؟ فرمایا فلو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ، جنہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے نا وہ جانتے ہیں کہ کلومیٹروں میں پھیلا ہوا ہے یہ احد پہاڑ۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچتا، آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچتا۔ یعنی اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور ایک مد یہ خرچ کریں تو یہ ایک مد کو بھی نہیں پہنچتا، آدھا مد بھی خرچ کریں تو یہ تمہارا احد پہاڑ اس کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ میرے صحابہ اتنے عظیم ہیں۔ آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کسی طرح کا کچھ بھی قبول نہیں کرے گا، کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ نہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نقدی لے گا، وہ اعمال لے گا جو یہ وہاں باقی لوگوں سے قبول کرے گا اللہ، لیکن اس سے قبول نہیں کرے گا۔ نہ اعمال کے بدلے کچھ اور قبول کرے گا، کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے نا تو اپنی زبان کو لگام دے لیا کرو۔ میرے صحابہ کا جب ذکر آئے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا کرو، زبان کو بے لگام مت چھوڑو۔ صحابہ کے تذکرے کے دوران آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسی بھی کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ چلائیں گے، کیونکہ یہ صحابہ صحابہ کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ انہیں صحبت نبوی حاصل ہوئی ہے۔ تو نبی جن کی صحبت میں رہتے تھے، نبی جن کو دائیں بائیں بٹھایا کرتے تھے، نبی جن کے بیچ میں رہتے تھے، آپ ان کو برا نہیں کہہ سکتے، اپنی زبان ان کے بارے میں نہیں چلانی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کریں۔ صحابہ کا نام آئے امسکو، اپنی زبان کو کنٹرول کیا کرو۔ حضرت مالک ابن انس رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کی ایک بہت معروف ان کا ایک فرمان ہے، کہتے ہیں من ابغض الصحابۃ وسبهم فلیس له فی فیء المسلمین حق، جس نے صحابہ کو گالی دی، جس نے صحابہ سے نفرت کی، مسلمانوں کے مال میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، مسلمانوں کے گروپ میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت میں یہ آدمی نہیں ہے جس نے صحابہ کرام کو گالی دی، صحابہ کو برا کہا، صحابہ سے نفرت کی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئے وہ آ کے ان صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کے لیے گالیاں دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے من غازہ اصحاب محمد فہو کافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس آدمی کے دل کو تنگ کر دیں وہ آدمی کافر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر صحابہ کے تذکرے کے دوران آپ کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، صحابہ کے تذکرے کے دوران آپ کو غصہ آتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کے سامنے حضرت ابو بکر کا نام لو، حضرت عمر کا نام لو تو فوراً چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت نہ ہو اور جو صحابہ کرام کی دشمنی کو پسند کرتا ہو، صحابہ کا اگر تذکرہ خیر ہو تو اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے، کہتے ہیں فہو کافر، کیونکہ یہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب صحابہ کا تذکرہ کیا تو فرمایا لیغیظ بہم الکفار، اللہ ان صحابہ کی جماعت کے ذریعے سے کافروں کے دلوں پر مونگ ڈلے گا، کافروں کو غصہ دلائے گا، کافروں کو نفرت دلائے گا، ان صحابہ کے ذریعے سے کافروں کے دلوں پر ان صحابہ کا تذکرہ بوجھ بن کے اترتا ہے۔ تو جس کا دل صحابہ کا نام لیتے ہوئے سنتے ہوئے بوجھل ہو جائے نا، کہتے ہیں سمجھ جاؤ یہ آدمی کافر ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں برا انداز، برا رویہ، برے الفاظ، برا لہجہ نہیں ہو سکتا۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت مبارک امام تھے، بہت بڑے امام تھے۔ ان کی ایک اصولی بات یاد رکھیے، کہتے ہیں من خصلتانی من کانتا فیہ نجاح، دو خصلتیں ایسی ہیں جس کے دل میں یہ ہوں وہ بالآخر نجات پا جاتا ہے۔ ایک الصدق، سچائی، اور دوسری حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت۔ جس دل میں یہ دو چیزیں ہوں وہ دل نجات پا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے، ایک صحابی ہیں معافی ابن عمران، ان سے بات کی، بات کے دوران اس نے کہا کہ این عمر بن عبد العزیز من معاویہ، اس نے معافی ابن عمران سے سوال پوچھا کہ حضرت معاویہ کے مقابلے میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا کیا مقام ہے؟ تو معافی ابن عمران جو تھے وہ غصے ہو گئے، فغضب، وہ غضب کا شکار ہو گئے۔ کہتے ہیں لا یقاس باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کسی اور کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ معاویہ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ، حضرت معاویہ کی بات کرتے ہو؟ حضرت معاویہ رسول اللہ کے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اللہ کے رسول وحی لکھواتے تھے۔ وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ، حضرت معاویہ امانت رکھتے تھے اللہ کی وحی کی۔ جب اللہ کی وحی اترتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت لکھوانے کے لیے حضرت معاویہ کو بلایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ، تو آپ حضرت معاویہ کے ساتھ عمر ابن عبدالعزیز کا مقابلہ کرتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز بہت اچھے ہوں گے نا، بہت اچھے ہوں گے، عمر بن عبدالعزیز کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، بلکہ ان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کبھی کسی آدمی کو کوڑے اپنے ہاتھوں سے نہیں لگائے، کبھی کسی آدمی کو سزا نہیں دی، لیکن ایک شخص کو 50 کوڑے لگائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں برے کلمات کہے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو بغض معاویہ کی دکان سجائے بیٹھے ہیں، بغض معاویہ کی دکان سجائے بیٹھے، حضرت معاویہ کے خلاف دشمنی رکھی ہوئی ہے انہوں نے دلوں میں، ان کی سیل ہی تب ہوتی ہے، ان کی ویڈیو سنی ہی تب جاتی ہیں، ان کی دکان چلتی ہی تب ہے جب وہ حضرت معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں۔
بلکہ کئی لوگوں کا تو تعارف ہی یہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ تو کیجیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی وہ آپ نے ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تتخذوا اصحابی غرضا، میرے صحابہ کو نشانے پر نہ رکھنا. میرے صحابہ تمہارے نشانے پر نہیں ہونے چاہیے. تانا زنی کرو تو رسول اللہ کے صحابہ پر اعتراض کرو تو رسول اللہ کے صحابہ پر بری بات کرو تو رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف برے کلمات کرو تو رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھو تو رسول اللہ کے صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ امتی رسول اللہ کا امتی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یہ وہ معاویہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ معاویہ کو اپنی کتاب کا بھی علم دے، حساب کا بھی علم دے، اور اسے عذاب سے بھی بچا لے. اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم اہدہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ. اللہ اس معاویہ کو ہدایت پانے والا بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا، اور اس کے ذریعے سے باقی مخلوق کو ہدایت کے راستے پر بھی لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور ہماری تو زبانیں ہی نہیں تھکتی جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب کوس نہ لیں. تو یاد رکھیے حضرت معاویہ یا دیگر اصحاب، حضرت معاویہ کا تو بالخصوص اس لیے تذکرہ کرتے ہیں نا ہم کہ لوگوں نے ان کو بالخصوص نشانے پر رکھا ہوا ہے. تو کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں خاموش ہونے کا حکم نہ ملا ہو. اب کوئی کہے کہ حضرت معاویہ نے ایسا کیا ویسا کیا، ان کی حکومت میں ایسا ہوا، ان کی حکومت میں ایسا ہوا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو حکم ملا ہے، آپ نے نہیں بولنا. انہوں نے کیا کیا؟ کیا ہم ان کے خدا لگے ہیں کہ ہم ان سے حساب لیں گے؟ ان کا حساب ان کا اللہ لے گا. اگر کچھ ہو گیا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ جو امت تھی وہ گزر گئی. انہوں نے اپنے حق میں کچھ کمایا تو ان کو ملے گا، انہوں نے اپنے خلاف کچھ کیا تو ان کو ملے گا. آپ اور میں اپنے اعمال کو برباد کیوں کرتے ہیں؟ عمر بن عبداللہ ابن مبارک کیا فرماتے تھے؟ اگر دل میں محبت صحابہ ہوئی اور سچائی ہوئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ بچ ہی جائیں گے آپ. تو یہ بات یاد رکھی، آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں کبھی بھی ایسے کلمات نہیں کہنے. بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب ایک آدمی ہے جو حضرت معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، یہ انجینئر مرزا کا جو ہے نا یہ طبقہ، یہ حضرت معاویہ کو کاتب وحی جیسا مقدس لقب دینے کی بجائے منشی کہہ کہہ کر بات کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے کون سا غلط بات کی ہے، منشی ہی تو تھے. میرے بھائی آپ کے لہجے بتاتے ہیں، آپ صحابہ کرام کے بارے میں برا نظریہ رکھتے ہیں. ہم بھی تو وہی بات کرتے ہیں. اگر منشی اور کاتب وحی کا ایک مطلب ہے تو پھر آپ کو کاتب وحی کہتے ہوئے کیا حرج ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کاتب وحی، آپ کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل سے سوال ہوا کہ ایک آدمی اگر کہے کہ میں حضرت معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا، میں حضرت معاویہ کو مسلمانوں کا ماموں نہیں مانتا، کیونکہ حضرت معاویہ کی جو بہن تھی ام حبیبہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ام المؤمنین تھیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی تھے حضرت معاویہ تھے. تو ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر کوئی کہے کہ میں حضرت معاویہ کو خال المؤمنین مسلمانوں کا ماموں نہیں مانتا اور حضرت معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا، تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا قول ردی، یہ بیکار بات ہے، یہ ردی بات ہے، گھٹیا بات ہے. یہ کہتے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے،
اس کی گفتگو سننی بھی نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس آدمی کی گمراہی کو بیان کرنا چاہیے، واضح کرنا چاہیے، تاکہ لوگ اس بدبخت سے بچ سکیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سے ہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا اسی طریقے سے کہتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی الانصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے متعلق فرمایا اعفو عن مسیئہم وقبلوا من محسنہم۔ یہ خاص نصیحت فرمائی آپ نے انصار صحابہ کے بارے میں کہ دیکھو ان کے جو خطا کار ہو نا، تو کوشش کرو ان کی خطاؤں کو معاف ہی کر دو۔ یہ انفرادی طور پر مسلمانوں سے فرمایا۔ کچھ تو خطائیں ایسی ہوتی ہیں نا جو حدود کا تقاضا کرتی ہیں، تو وہ جو حدود کا تقاضا کرتی ہیں وہ شریعت اور حکومت سے متعلق ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک انصاری صحابی ہے، انصاری صحابہ کا بیٹا بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو آپ ان کے غلطیوں کو، خطاؤں کو، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، معاف کر دیں، ان سے درگزر کر دیں ان سے، اور فرمایا اگر وہ اچھا کام کریں تو ان کی اچھائی کو ضرور قبول کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فرمایا کرتے تھے کہ آیت الایمانی حب الانصار و آیت النفاقی بغض الانصار، ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے اور منافقت کی نشانی انصار سے نفرت ہے۔ یہ منافقت ہے کہ آدمی انصار سے نفرت کرے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دیکھیں ھذا النبی مؤدب الخلق الذی ھدانا اللہ بہ وجعلہ رحمتا للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کو ادب سکھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی تو ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا رویہ کیا تھا؟ یخرج فی جوف اللیل الی البقیع فیدعو لہم۔ اللہ کے رسول رات کی تاریکی میں کبھی کبھی اپنے گھر سے نکل کے بقیع کے قبرستان میں جاتے اور اپنے صحابہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كَالْمُوَدَّعِ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار ایسے کرتے تھے جیسے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا جی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسے وَبِذَالِكَ أَمَرَهُ اللَّهُ، اور یہ آپ خود نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا کہ جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ تو کیجئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رات کو میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول نکل گیا تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ میں نے دیکھا آپ بقیع کے قبرستان میں گئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو میں جلدی جلدی آگے آگے بھاگ بھاگ کے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پیچھے پیچھے آئے، تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ تو میں نے بتایا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ سایہ جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ تم تھی؟ آپ اندازہ تو کیجئے، رات کو اپنے بستر چھوڑ کے، اپنی زوجہ کو چھوڑ کے، بغیر بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے تھے، اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے پاس جا کے ان کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے دعا کرو۔ تصور تو کریں، آپ کے نبی انہی انصار کے بچوں، بھائیوں، بوڑھوں کے لیے جو شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ اور میں ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ وہ ایک بدبخت ہے، کہتا ہے جی میں رضی اللہ عنہ تو حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ سینے پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے سینے کو آگ سے بھر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اتنی نفرت کرتا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رضی اللہ عنہم فرما رہا ہے، اور تو کہتا ہے میں اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے نا۔ میری پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے فیس بک پر لگائی تھی، تو ایک بدبخت نے نا مجھے سمجھانے لگا کہ یہ طلقاء صحابہ کے ساتھ ایسے ہوا، طلقاء صحابہ تو وہ نہیں ہوتے، طلقاء صحابہ تو ایسے ہیں۔ اب پتہ ہے طلقاء صحابہ یہ کنہیں کہتے ہیں؟ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن کافروں کو معاف کر دیا تھا، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا،
اب وہ رسول اللہ کے صحابہ بن گئے. پہلے تک وہ جہنمی تصور ہوتے تھے، اب اسلام قبول کر کے وہ رسول اللہ کے صحابہ بن گئے. اب جب وہ رسول اللہ کے صحابہ بن گئے تو ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے موت پڑتی ہے. بھائی جس اللہ نے ان کو آج تک توفیق نہیں دی تھی، آج توفیق دی کہ وہ مسلمان ہوئے، اور آج تمہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے موت پڑتی ہے. تو ان کو کہتے ہیں طلقاء. تو عجیب بات یہ تھی کہ جو طلقاء ہے یہ تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، موٹی تا کے ساتھ، اور وہ جو اس بندے نے 3 4 دفعہ طلقاء کا نام لیا نا، وہ چھوٹی تا کے ساتھ لیا. اور میں نے کہا بھائی جس جس آدمی کو رسول اللہ کے صحابہ کا لقب دیتے ہوئے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھنا ہے میں نے، وہ آدمی رسول اللہ کے صحابہ کا فیصلہ کرے گا؟ عجیب بات ہے نا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے والے لوگوں کے لیے بہت اجر رکھا ہے، بہت ثواب رکھا ہے. لیکن پتہ ہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، فرمایا کلن وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ اللہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے. تو جن کو اللہ جنت دے رہے ہیں نا، آپ اور میں ان کو جہنم میں نہیں بھیج سکتے. اس لیے امام مالک فرماتے ہیں وہ بذالک امرہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسی کا حکم دیا. وہ امر النبی بحبہم و موالاتہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی محبت کا حکم دیا، ان کی دوستی کا حکم دیا. وہ معادات من عداہم، اور ان سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی کرنے کا حکم دیا. جو لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں ان سے دشمنی کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. سہل ابن عبداللہ تستوری کہتے ہیں لم یؤمن بالرسول من لم یوقر اصحابہ ولم یعز اوامرہ. اس آدمی نے رسول اللہ کی توقیر نہیں کی، ایمان ہی نہیں لایا رسول اللہ پر، جو رسول اللہ کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عزت نہیں دیتا. اب رسول اللہ کا حکم کیا ہے کہ آپ نے خاموش ہو جانا ہے، لیکن یہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے، ایسے نظریات سے بچائے. تو صحابہ کے بارے میں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے الفاظ کو، اپنے کلمات کو، اپنی زبان کو پاک رکھیے، پاک رکھیے. کسی نے نا حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا کہ یہ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائیاں ہوئی تھیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ وہ واقعات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر حاضر نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بچا لیا ان فتنوں سے، کہ جب 2 کلمہ پڑھنے والے رضی اللہ عنہ آپس میں ٹکرا رہے تھے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہمارے جسموں کو وہاں حاضر ہونے ہی نہیں دیا. تو کہتے ہیں میں اپنی زبان ان کے بارے میں کھول کے اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا چاہتا. جب اللہ نے میرے جسم کو، میرے ایمان کو بچایا ہوا ہے تو میری زبان کو میں خود سنبھال سکتا ہوں، نہیں بات کرتا. تو جس معاملے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز بات نہیں کرتے تو اللہ کے بندو اس معاملے کو صرف اتنا کہہ کر کہ سارے صحابہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ مغفور اللہم ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اتنی سی بات کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں. کسی بحث کا حصہ کبھی بھی مت بنیے جو رسول اللہ کے صحابہ پر دشنام ترازی پر مبنی مجلس ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. ہم تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، شیخ نے ایک اگلی فصل کا نام رکھا ہے الفصل السابع اعزاز مالہ من صلۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعزاز مالہ من صلۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من امکنۃ و مشاہد، کہ وہ معاملات، وہ چیزیں جو مقامات ہیں یا مشاہد ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کو بھی آپ نے عزت دینی ہے. کوئی چیز ہے، کوئی برتن ہے، کوئی بال ہے، کوئی شہر ہے، کوئی مٹی ہے، اس کو بھی آپ نے عزت دینی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان لا یرکب بالمدینۃ دابۃ. امام مالک مدینہ میں کبھی سواری پر نہیں سوار ہوئے، کبھی اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر کبھی سوار نہیں ہوئے امام مالک. کیوں؟ کہتے تھے استحیی من اللہ ان اطع تربۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں اس مٹی کو اپنے سواری کے پاؤں سے رون دوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوا کرتے تھے. بحافر دابۃ، میں کسی جانور کے پاؤں وہاں پہ لگاؤں، ایسا میرے لیے ممکن نہیں ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے امام مالک نے امام شافی کو ایک بڑا ریوڑ گھوڑوں کا دیا. امام شافی نے فرمایا کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیں. تو امام مالک فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی سواری اس مٹی کو روندے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں پر پاؤں لگے ہوں۔ تو وہ مٹی بھی بڑی عظیم ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ مٹی جو نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ لگی ہے، دنیا کی اور کوئی مٹی اس کے برابر نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ بات۔ ابو عبد الرحمن السلمی بیان کرتے ہیں کہ احمد ابن فضل وے ایک بہت بڑے عبادت گزار آدمی تھے۔ کہتے ہیں ما مسست القوس، اچھا وہ بڑے نشانہ تیر انداز بھی تھے۔ کہتے ہیں ما مسست القوس بیدی الا علی طہارت منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کمان کو کبھی بھی وضو کے بغیر نہیں چھوا، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو کمان تھی اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد سے میں نے اپنی کمان کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے، وضو والے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ پتہ ہے کیا تھا؟ کہ کسی آدمی نے پوچھا جی کہ یہ جو ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے تربت المدینہ ردیعہ، مدینے کی جو مٹی ہے وہ بھی عام مٹی ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے، مٹی مٹی ہوتی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں یضرب 30 درۃ وامر بحسبہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک تو اس کو قید کیا جائے اور اس کو 30 درے لگائے جائیں، 30 درے لگائے جائیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں وکان لہ قدر وقال ما احوجہ الی ضرب عنقہ۔ امام مالک کہتے ہیں یہ تو گردن زنی کے قابل ہے، یہ تو گردن زنی کے قابل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں تربت دفن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہا غیر طیبہ۔ وہ مٹی جو رسول اللہ کے جسم اطہر کے ساتھ لگتی تھی، یہ بدبخت سمجھتا ہے کہ وہ مٹی پاک نہیں ہے۔ کیسی بات کرتا ہے؟ تو وہ مٹی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوا کرتی تھی، وہ مٹی بھی بڑی پاک تھی۔ ہم نے پہلے اس پہ بات کی ہے، کئی صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پانی میں ڈبو کے، کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پانی میں ڈبو کے اس سے شفا حاصل کرتے تھے۔ بلکہ جب عبداللہ ابن ابی فوت ہوا تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا اس کا بھی نام عبداللہ تھا۔ وہ عبداللہ مومن تھا، وہ منافق نہیں تھا، لیکن اس کا باپ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیٹے نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی قمیض دیجئے، شاید آپ کی اس قمیض کی وجہ سے، شاید آپ کی اس قمیض کی وجہ سے میرے باپ کو بخش دیا جائے۔ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، سارے صحابہ نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے بڑی عمدہ سی کوئی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ اس نے ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے ہدیہ کر دیں۔ اب آپ نہ تو نہیں کرتے تھے، آپ نے ہدیہ اتار کے دے دی اس کو۔ صحابہ نے اس کو بڑا برا بلا کہا کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو کتنی اچھی لگ رہی تھی، کتنے عرصے بعد آپ نے نئی قمیض پہنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس قمیض کو اپنے لیے نہیں لیا، میں چاہتا ہوں جب میں مر جاؤں نا تو میں اس قمیض کو، چونکہ یہ رسول اللہ کے ساتھ لگی ہے، میں یہ قمیض میرا کفن ہو، تو اس لیے میں نے یہ قمیض لی ہے۔ بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے، جب نبی اسلام کو دفنایا گیا تھا تو یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کبھی کہ بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو دفنایا جا رہا تھا، کفن دفن کا انتظام ہو رہا تھا، تو رسول اللہ کے صحابہ پاس موجود نہیں تھے، وہ تو خلافت کے چکروں میں لگے ہوئے تھے۔ عجیب گھٹیا قسم کے اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ تو غالباً ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان بوجھ کر قبر کے اندر، قبر مبارک ابھی بند نہیں ہوئی تھی، قبر مبارک میں اپنی انگوٹھی پھینک دی، پھر خود ہی اس کو نکالنے کے لیے نیچے اترے، پھر بعد میں کہا کرتے تھے سب سے آخری لمحات رسول اللہ کے ساتھ میں نے گزارے ہیں۔ اب وہ صرف اپنی محبت کے لیے انہوں نے اپنی انگوٹھی نیچے پھینکی اور پھر اس کو نکالنے کے لیے نیچے اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لمحے 4 لمحے جو بھی گزار سکتے تھے انہوں نے گزارے، اور اس بات کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری ترین لمحات میں نے گزارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ ایک صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے لاٹھی ماری تھی، میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی، تو آپ نے فرمایا آؤ اور بدلہ لے لو۔
کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت میرے اوپر قمیص نہیں تھی، آپ نے اپنے جسم سے وہ قمیص ہٹائی، آپ نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ اب سارے صحابہ حیران ہیں کہ کیا یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاٹھی مارے گا؟ سارے حیران ہیں۔ اس کو جیسے ہی موقع ملا یہ جا کے رسول اللہ کے ساتھ چمٹ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں سوچ کیسے سکتا ہوں آپ سے اس طرح کا کوئی بات کرنے کی، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے جسم کے ساتھ لپٹ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں یہ صحابہ، اور ان کے بارے میں یہ بدبختوں کی زبانیں نہیں رکتی ہیں۔ تو بات سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کا شہر ہے جو رسول اللہ کا شہر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فیہا حدثا، جس آدمی نے اس مدینے میں بدعات نکالی، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی آدمی کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اس پر اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، سارے انسانوں کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نہ کوئی نیکی قبول کرے گا، نہ نیکیوں کی بجائے کچھ اور قبول کرے گا، کچھ بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ بدعتی آدمی، بدبخت آدمی رسول اللہ کے شہر میں رہ کر رسول اللہ کے دین کو بگاڑ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ شہر تو ایسا شہر ہے دجال بھی اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رسول اللہ کا شہر ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کو رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے وہ عام چیزوں سے کچھ الگ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان جہجاہن الغفاری اخذ قضیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وتناولہ لیکسرہ علی رکبتیہ، کہ جہجا غفاری نے حضرت عثمان کے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا لیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک سوٹی ہوتی تھی، وہ اس نے لی تاکہ اس کو توڑ دے، فصاح بہ الناس، تو لوگ چیخ پڑے، فاخذته العاقلۃ فی رکبتہ، اس نے چونکہ اپنے گھٹنے پر مار کے اس کو توڑنا چاہا، وہیں پر اس کے گھٹنے پر کوئی کیڑا ایسا کاٹا اس نے، فقطعها ومات قبل الحول، اس کا گھٹنا کاٹنا پڑ گیا اور وہ 1 سال کے اندر اندر مر گیا۔ صرف وہ لاٹھی اس نے اپنے گھٹنے پر مار کے توڑنا چاہی تو وہ اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا۔ صرف کس وجہ سے؟ وہ لاٹھی کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قاضی ایاز کہتے ہیں وجدیر بمواطن عمرت بالوحی، وہ جگہیں جن جگہوں پر وحی اترتی تھی، والتنزیل جہاں قرآن اترتا تھا، وتردد بہا جبریل جہاں جبریل آیا کرتے تھے، ومیکائیل جہاں میکائیل آیا کرتے تھے، وعرجت منها الملائکۃ والروح جہاں سے فرشتے اور جبرائیل امین اٹھ کے اوپر جاتے تھے، وضجت عرصاتها بالتقدیس والتسبیح، اور جو مقامات تقدیس اور تسبیح کے ساتھ گونجا کرتے تھے، واشتملت تربتها على جسد سید البشر، اور جس جگہ کی مٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو، جسم کو چھوا ہے، وانتشر عنها من دین اللہ وسنت رسولہ منتشر، اور جس جگہ سے اللہ کا دین اور رسول اللہ کی سنت پورے جہان میں پھیلی، مدارس و آیات، وہ مقامات یا وہ جگہیں جو اللہ نے نشانیاں بنا دی ہیں، یا وہ مقامات جو مٹ گئے ہیں، وہ مساجد و صلوات، وہ مسجدیں، وہ نمازیں، وہ مشاہد الفضائل والخیرات، اور فضیلت اور خیر کے وہ مقامات، وہ معاہد البراہین والمعجزات جن کے ساتھ معجزات اور دلائل اور آیات کے اترنے کو نسبت ہے، وہ مناسک الدین جہاں دین کی مناسک طے ہوتے تھے، وہ مشاعر المسلمین جو مسلمانوں کے قیمتی مقامات ہیں، وہ مواقف سید المرسلین یہاں رسول اللہ کبھی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، کبھی لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، کبھی کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے، وہ متبوع خاتم النبیین جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ تھا، حیث انفجرت النبوۃ وأین فاض عبابها جہاں سے نبوت پھوٹی اور جہاں سے جا کر اس کی گرد پورے دنیا میں پھیلی، وہ مواطن طویت فیہا الرسالہ وہ علاقے جہاں پہ رسول اللہ کی رسالت لپیٹی گئی تھی، وہ اول ارض مس جلد المصطفیٰ اور وہ پہلی زمین جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کو چھوا تھا، تراثها ان تعظم عرصاتها وہ حق رکھتی ہے کہ اس کے تمام مقامات کو تعظیم دی جائے، وتنسم نفحاتها اور اس کی خوشبو کو سونگا جائے، وتقبل ربوعها وجدرانها اور اس کی عمارتوں کو اور اس کی دیواروں کو
بوسے دیے جائیں، وہ اس بات کی حقدار ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے آثار تو بیان کرتے ہیں۔ بادشاہی مسجد میں آپ کو اپنے پاس سے بنائے ہوئے جی یہ امامہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایسی چیزیں نہیں جہاں آپ کو رسول اللہ کا نام کسی نے لے لیا اور آپ وہاں پل پڑیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو تحقیق کرتے ہیں کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بھی کہ نہیں، اور اگر رسول اللہ کی ہو تو یقین جانیے اس دور میں تو یہ پوری دنیا تج دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک نشانی کے لیے بھی۔ تو آئیے رسول اللہ سے محبت کیجئے، رسول اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت کیجیے، آپ کے مسرا سے محبت کیجیے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے لیے گئے تھے، اور جہاں سے مسجد اقصی سے آپ نے اسراء کی تھی، اور جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا تھا، اور جہاں پر دین اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ مدینے کے اندر پھیلا تھا، اور جس جس غزوے اور مارکے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ جو صرف پتھروں پر مبنی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے احد جبل نحبہ و یحبنا، یہ ایسا پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہر چیز سے محبت کیجیے، پھر خاص طور پر رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کیجیے، خاص طور پر رسول اللہ کے ساتھیوں سے محبت کیجیے، جن کو دیکھ کر رسول اللہ خوش ہوتے تھے اور جو رسول اللہ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔